نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، مل کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ خوبصورت کتاب ہے جس کو پڑھنے والے کے لیے بھی فضیلت ہے، جس کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی فضیلت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کتاب کو سکھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہترین ہے. کیا فرمایا ہے؟ وہ بہترین ہے. سیکھنے والے کے بارے میں بھی فرمایا وہ بہترین ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. نارمل جو کتاب ہے، آپ انگلش کی بک ہے، میتھس کی بکس ہے، یہ چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، ہمیں پڑھنا لکھنا آنا چاہیے. لیکن قرآن پاک کی تو بات ہی کچھ اور ہے. قرآن پاک کی تو فضیلت ہی فضیلت ہے. آپ سکھائیں گے تو آپ بہترین انسان ہیں، اور آپ قرآن پاک سیکھیں گے تو پھر آپ بہترین انسان ہیں. آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو ایک ایک ہر پڑھنے پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک نیکی، لیکن وہ کس کے برابر ہوتی ہے؟ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. تو پیارے بچوں، ایسی برکت والی ہے یہ کتاب، اتنی پیاری کتاب ہے، تو اس کی باتیں تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا. اسی لیے قرآن پاک کی بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے یہ پروگرام لے کر آتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ لے گا. سبحان اللہ. پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو چلے پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں، اپنی پیاری سے آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سناتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت بھی سنائیں گے، اور اس کے بعد ہم آج کا ایک قاعدہ سیکھیں گے کہ آخر وہ کون سی غلطی ہے. اگر وہ قاعدہ ہمیں نہ پتہ ہو تو وہ غلطی ہو سکتی ہے، اگر وہ رول ہمیں پتہ ہو اور اس کو اپلائی کرنا بھی ہمیں آتا ہو تو وہ غلطی نہیں ہوگی، اور ہم قرآن کریم کی درست تلاوت کر سکیں گے. تو پڑھتے ہیں سب سے پہلے تلاوت کی جانب. آج حمزہ بھائی ہمیں کون سی آیات کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جن آیات کے بھی آپ تلاوت سن رہے تھے آپ کے سامنے بورڈ پر نظر آ رہی ہیں، پیارے بچوں جنہوں نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہے اور اس سے پچھلا پروگرام بھی دیکھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں حرکات کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھا تھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہو، پچھلا پروگرام رہ گیا تھا تو وہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو حرکات کے بارے میں بھی اچھی معلومات مل جائے گی۔ لیکن آج ہم حرکات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے بارے میں سنیں گے۔ حرکات کے ساتھ تین قسم کے حروف لگ جاتے ہیں نا، تو اب ان کا نام چینج ہو جاتا ہے۔ اب ان کا نام حرکات نہیں ہوتا، بلکہ اب وہ بن جاتے ہیں حروف مدہ مل کے، یعنی حرکت ملتے ہیں، ایک حرف ملتا ہے تو وہ دونوں مل کے بن جاتے ہیں حرف مدہ۔ جیسے اگر خالی آپ کے سامنے وائٹ کلر کا رکھا ہوا ہو دودھ وائٹ کلر کا ہوتا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ خالی دودھ۔ لیکن اس میں پتی ملا لیں، چینی ملا لیں، تو اب کیا بن گئی؟ یہ چائے بن گئی۔ تو اسی طریقے سے زبر زیر پیش کو کہتے ہیں حرکات۔ تو ہم یہاں پہ پہلے پہچان کر لیتے ہیں زبر کیا ہے، زیر کیا ہے اور پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلا والا حرف زبر ہے یا زیر ہے؟ زیر ہے، اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے۔ اچھا یہ ہے، یہ کیا ہے؟ میں نہیں بتا رہا، آپ بتائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تشدید۔ ہاں صحیح بتایا ماشاءاللہ انہوں نے، لیکن ابھی آپ نے تشدید کو چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ اوپر والا بتانا ہے۔ یہ اوپر والا کیا ہے؟ یہ زبر ہے۔ دونوں کا شیپ ایک جیسا ہے، لیکن یہ حرف کے نیچے ہے تو زبر، اور حرف کے اوپر ہے یہی شیپ تو یہ زیر۔ غلط کر دیا نا میں نے؟ آپ بتا بھی نہیں رہے، میں دیکھ رہا تھا کون بتائے گا۔ اب بتاتا ہوں۔ حرف کے نیچے ہوگا تو ہوگا زیر، اور حرف کے اوپر ہوگا تو وہ ہوگا زبر۔ ہمیشہ زیر نیچے ہوتا ہے اور اوپر زبر ہوتا ہے۔ اور یہ ہو گیا پیش۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا پیش، اوپر آتا ہے، اوپر سے یہ سرکل ہوتا ہے، اس کا دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، گول دائرہ، یہ ہوتا ہے پیش۔ یہ زیر، یہ زبر، اور یہ ہے پیش۔ لیکن اگر زبر کے ساتھ الف آ جائے نا، الف، زبر کے ساتھ الف آ جائے، اس کو کہتے ہیں الف مدہ۔ ڈھونڈتے ہیں ہم یہاں پہ، ڈھونڈتے ہیں بھائی، شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہے زبر کے ساتھ الف ہے کہیں؟ یہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ کہاں نظر آ رہا ہے؟ کس طرف؟ یہ، ہاں بھائی ماشاءاللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ دیکھیں بھائی انہوں نے تلاش کر لیا۔ یہ رہا زبر، اور زبر کے ساتھ یہ لکھا ہوا الف۔ لیکن ایک اور بات ہے، زبر کے ساتھ جو الف ہونا چاہیے وہ الف ہونا چاہیے بعد میں، زبر کے بعد الف۔ جہاں پہ بھی زبر ہو اور اس کے بعد الف نظر آ جائے، اب اس کا نام ہے الف مدہ۔ لیکن اگر پیش ہو اور پیش کے بعد واو ساکن ہو تو اب اس کو کہتے ہیں واو مدہ۔ یہ دیکھیں پیش نظر آ رہا ہے، اور پیش کے بعد کیا ہے؟ واو ساکن۔ پیش کے بعد کیا ہے؟ واو ساکن، اس کا نام ہے واو مدہ۔ لیکن اگر زیر ہو اور زیر کے بعد ہو یا ساکن، ابھی دیکھتے ہیں یا ساکن کہاں ہے۔ یہاں پہ پہلی لائن میں نہیں ہے، دوسری میں دیکھتے ہیں، دوسری میں یہ نظر آ گئی، یہ رہی زیر، اور زیر کے ساتھ کیا ہے؟ یا ساکن۔ زیر کے بعد یا ساکن ہو تو اب اس کا نام ہے یا مدہ۔ خالی زبر زیر پیش کو کہتے ہیں حرکات، اور حرکات تو کھینچتے نہیں ہے، حرکات تو کھینچتے نہیں ہے، لیکن جب زبر کے بعد الف آ جائے، اب یہ کیا ہو گئے؟ الف مدہ، اور پیش کے بعد واو ساکن آ جائے تو اب یہ کیا ہو گیا؟ واو مدہ، اور جب زیر کے بعد یا ساکن آ جائے تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یا مدہ۔ اب جب یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ بن گیا نا، اب ان کو کھینچنا ہے۔ اب ان کو یہ دیکھیں بھائی، یہ نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے انا، انا۔ لیکن یہ زبر ہے، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کے ساتھ الف بھی آ رہا ہے، اس کے بعد سین کے بعد الف، اب اس کو کھینچیں گے سا، سین الف زبر سا۔ یہ آ گیا پیش، خو پیش خو۔ کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے؟ نہیں کھینچیں گے۔ لیکن آپ ڈھونڈیں، کیا خا کے بعد، خا کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ہے، واو ساکن؟
نہیں ہے, ڈیفینیٹلی نہیں کھینچیں گے, آپ کا آنسر درست ہے. لیکن ہاں یہاں پہ پیش کے بعد واو ساکن آ رہا ہے تو یہاں پہ اس کو کھینچنا ہے, کیونکہ اب یہ واو مدہ ہے. لام واو پیش لو, اگر یہاں نہیں کھینچیں گے تو اب یہ غلطی ہے, اب یہ غلطی ہے. اب آ جاتے ہیں زیر کی جانب. زیر کہاں ہے؟ یہ رہا. اگر یہ نارمل زیر لکھا ہوا ہو, جیسے یہ لکھا ہوا حمزہ زیر ای, کھینچنا نہیں ہے کیونکہ حرکات کو تو نہیں کھینچتے. کیا اس کے بعد یا ہے, یا ساکن ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ہمیں 100% کھینچنا ہے ہی نہیں. اب آگے دیکھتے ہیں بھئی کیا کہیں یا ساکن ہے. زیر کے بعد یہ آ گئی, زیر کے بعد یا ساکن. اب ہم نے اس کو کھینچنا ہے. لام یا زیر لی, لام یا زیر لی. تو پیارے بچوں زبر کے بعد الف ہو, الف مدہ, پیش کے بعد واو ساکن ہو, واو مدہ, اور زیر کے بعد یا ساکن ہو تو یہ ہے یا مدہ. ان تینوں کو کہتے ہیں حروف مدہ. ان تینوں کو کیا نام ہے؟ حروف مدہ. حرکات کو کھینچتے لیکن حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے. اب کتنا کھینچنا ہے؟ تو بہت سارا کھینچنا ہے. جب جسٹ حروف مدہ ہو نا, صرف حروف مدہ, تو ان کو ایک الف کھینچتے ہیں. اب یہ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں جتنا زیادہ آپ یوں بولتے ہیں نا ماں, ماں بولتے ہیں نا, جتنا کھینچا یہ ایک الف ہے. پھول, کیا بولا آپ نے؟ پھول. جتنی دیر آپ نے بولا نا پھول, جتنا کھینچ کے بولا ہے یہ ایک الف ہے. یہ یاد رکھیں, یہ آپ کو یاد رہے گا. قرآن پاک اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. پیارے بچوں یہ خوبصورت سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بتایا کہ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں, آیتیں ہیں, ان کی فضیلت سن رہے ہیں. آج ہم 2 صورتوں کے بارے میں سنیں گے. نمبر 1 ہے سورہ بنی اسرائیل اور دوسری ہے سورہ زمر. بنی اسرائیل اور سورہ زمر. اب سنیں بھائی ان کے بارے میں. حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں. یعنی ان کا اہتمام خوب فرمایا کرتے تھے. جیسے ہم بچے ہیں, جب تک کھانا نہیں کھا لیں سوتے نہیں ہے. ہاں یہ کھانا ہے, ہم نے تو مزے کا کھانا کھانا ہے, پھر سوئیں گے. تو پیارے بچوں کھانا بھی کھانا چاہیے, ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے, کھانا ہضم بھی کرنا چاہیے, واکنگ بھی کرنی چاہیے, کھانا کھاتے ہی نہیں سونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے, لیکن سونے سے پہلے, جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا انداز تھا نا کہ سورہ بنی اسرائیل بھی پڑھتے تھے اور سورہ زمر بھی پڑھتے تھے. تو آپ بھی عادت بنائیں, جو قرآن پاک, جتنا قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو, جتنا قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو اتنا قرآن پاک پڑھیں اور پھر بستر پہ سوئیں, تلاوت کریں. جب آپ اٹھیں تب بھی تلاوت کریں. ہاں جس کے لیے پاسبل ہو کہ وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر دونوں پڑھ کے سویا کرے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. یہ تو پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ملیں گی اور قرآن پاک کی برکتیں بھی ملیں گی. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے. سورہ زمر, سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی دیگر سورتوں کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. آج اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جو تمام کتابوں سے افضل ہے, جس کو نہ صرف پڑھنا بلکہ چھونا, چومنا اور دیکھنا بھی عبادت ہے. جی ہاں پیارے بچوں, ہم بات کر رہے ہیں اللہ پاک کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک کے بارے میں. چلیں آئیے میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں
ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک نے پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ مقدس کتاب اللہ پاک نے اپنے سب سے افضل اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کتاب کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کے بچے بھی اسے مکمل یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ تمام جنات، تمام انسان، بلکہ کسی بھی مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن پاک میں ایک حرف زیادہ یا ایک حرف کم کر دے، اور نہ ہی کسی میں یہ طاقت ہے کہ اس کے الفاظوں میں کسی بھی طرح تبدیلی کر سکے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت خود اللہ پاک فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ میں سے جو بچے قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں تو انہیں ضرور اسے حفظ کرنا چاہیے، ورنہ کم سے کم دیکھ کر پڑھنا تو سبھی کو آنا چاہیے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے بچوں، آج تو آپ نے ہمارا پروگرام سیگمنٹ میں قرآن پاک کے بارے میں ہی سنا ہے۔ آپ کبھی پہاڑ کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی چیونٹیوں کے بارے میں، کبھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے، کبھی کوئی جگہ ہوتی ہے، کبھی کوئی شہر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں خود قرآن پاک کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ آج آپ نے سنا۔ کتنا اچھا لگا نا، دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ تو تلاوت کرنی ہے لیکن سیکھ کر، سیکھیں، خود بھی سیکھیں قرآن پاک پڑھنا اور دوسروں کو بھی سکھائیں، ہمیں قرآن پاک کی برکتیں ملیں گی۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہونے والا ہے ایک زبردست مقابلہ، ٹیم اے کا ٹیم بی سے اور ٹیم بی کا ٹیم اے سے۔ دیکھتے ہیں کون مقابلہ جیتتا ہے۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس دونوں جانب بورڈ ہوتے ہیں اور دونوں ہی طرف ریڈ کلر کی باسکٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بورڈ پر 6 نمبر آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ میرے پاس بھی 6 سوالات ہیں اور ان 6 سوالوں کے جوابات یہ جو ریڈ کلر کی باسکٹ ہے نا، ان میں لکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے جب سوال کروں گا نا، سلیکشن کروں گا اس سے پہلے ٹیم اے سے ایک سلیکشن اور ٹیم بی سے ایک سلیکشن۔ تو جب میں سوال کروں گا آپ سے تو پھر آپ نے یہاں سے جواب تلاش کرنا ہے اور اس کو اٹھا کے اس نمبر کے آگے تھم پن کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے سوال نمبر 1 کیا ہے اور آپ سوال نمبر 1 کا جواب کہاں لگا دیں، 5 پہ، اور 5 کا جواب کہاں لگا دیں، 3 پہ۔ ایسے تو غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ توجہ سے نمبر بھی سننا ہے، سوال بھی سننا ہے، اور اس کے بعد پھر جواب لگانا ہے تاکہ صحیح جوابات ہوں اور آپ بھی جیت جائیں، آپ کی ٹیم بھی جیت جائے۔ تو پھر مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ ٹیم اے سے کون آئے گا؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیں۔ اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے بھائی؟ ٹیم بی سے آپ آ جائیے، آپ یہاں پہ آ جائیں، شاباش، پوزیشن سنبھال لیں، آپ ادھر آ جائیے۔ ہاں، آپ کا بورڈ وہ رہا، آپ کا بورڈ وہ رہا۔ ہاں تو بچوں، مقابلہ شروع کریں۔ پہلا سوال ٹیم اے بی دونوں سے، اسلام کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ اسلام کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ مجھے ایسا لگا نہیں، مجھے بھی نہیں پتا ہے، بس آپ نے ڈھونڈ کے لگانا ہے۔ سوال نمبر 1 کے آگے نہیں، آگے میں آ رہا ہوں بھائی، مائک دے دیں بھائی، ادھر مائک دے دیں۔ یہ دیکھیں، یہ تو سوال کا یہ تو نمبر ہی چھپ گیا۔ یہ جیسے یہ ہے نا، سپوز کریں یہ سوال نمبر، تو یہاں لگانا ہے، یہ 2 تو یہاں لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے بھائی، یہ ایک چیز میں نے ہاتھوں ہاتھ آپ کو بتا دی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی وہ ابھی۔ یہاں سوال نمبر 1 کا جواب مل گیا، لگا دیں، جلدی سے لگا دیں، شاباش۔ سوال نمبر 1 کا جواب کہاں لگانا ہے؟ کہاں پہ لگانا ہے؟ یہاں پہ لگانا ہے، لگا دیں، شاباش۔ پن ہٹائیں، شاباش، پن ہٹا دیں، پہلے پن ہٹائیں گے، ایسے یہ ری پن، ویری گڈ۔ اب لگا دیں، اب اس پہ پن لگا دیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی بورڈ پہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے ایسے ہی کرنا ہے، پیچھے سے ہلکا سا سپورٹ کریں گے بورڈ کو، پھر لگائیں گے۔ زبردست بھائی، چلے بھائی۔ سوال نمبر 2،
सवाल नंबर 2 है, नमाज की चाबी किस चीज़ को कहा गया है? नमाज की चाबी, घर की भी चाबी होती है ना, घर के ताले की चाबी, दुकान जिनकी होती है दुकान के ताले की भी चाबी होती है। नमाज की चाबी किस चीज़ को कहा गया है? चले मैं ऑप्शन देता हूँ, वज़ू को या कुरान को, वज़ू को या कुरान को। नमाज की चाबी, नमाज की चाबी किस चीज़ को कहा गया है? टीम बी को जवाब मिल गया है भाई, टीम बी को मिल गया है। क्या हुआ, हार गए, हिम्मत हार गए? क्या हुआ, हिम्मत हार गए? हिम्मत हार गए क्यों? मैंने ऑप्शन दिए ना, देखें, वज़ू को या कुरान को। अब यहाँ ढूंढना है, अगर यहाँ पे कुरान होगा तो समझे वही आंसर है, वज़ू होगा तो समझे वही आंसर है। देखें अभी कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए, इससे तो आसान कोई भी नहीं कर सकेगा। अभी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो कर सकते हैं भाई, इतने सारे जब भी तो कंफ्यूज हो रहे हैं आप, इतने सारे जवाब हैं इसमें। आप भी कहेंगे क्या क्या ढूंढ लूँ, कितना सारा ढूंढ लूँ, है ना? हाँ ढूंढने, शाबाश ढूंढने, यहीं कहीं मिलेगा और कहीं भी नहीं होगा, इसमें होना चाहिए। नमाज की चाबी किस चीज़ को कहा गया है? ये क्या लिखा हुआ है? वज़ू को या कुरान को? नहीं है, मुझे नहीं बताया, ढूंढ रहे आप, ढूंढ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनके पास चाबी आई, अच्छा भाई चले भाई, चाबी आई और चाबी इन्होंने हटा दी। इनको आंसर मिल गया था, इनको आंसर मिला, इन्होंने उठाया और हटा दिया, घर तक पहुंच के वापस आ गए। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश आपने की है। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? बगदाद में या कराची में? बगदाद या कराची? हुजूर गौसे पाक का मज़ार शरीफ किस शहर में है रहमतुल्लाह ताला अलैह? बगदाद या कराची? दोनों ने लगा दिया? नहीं भाई, क्या बात है भाई। अच्छा, सवाल नंबर 4, पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? ये तो पता है बच्चों को, जब भी जल्दी तलाश कर रहे हैं। सवाल नंबर 4, पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा भाई, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। सवाल नंबर 4 का जवाब दोनों ने तलाश कर लिया है और जल्दी तलाश किया, क्योंकि इसका जवाब आसान है। हाँ, ये आसान है। सवाल नंबर 5 है, दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन हैं? दुनिया के सबसे पहले इंसान। कारी साहब को पता है जवाब, लेकिन कारी साहब ने नहीं बताना है। आपको भी पता है, आपने भी नहीं बताना है, क्योंकि बताएंगे वही जो मुकाबला कर रहे हैं, उनके ऊपर सारा दारो मदार है आपका। वो जीते तो आप जीत गए, और अगर वो हार गए तो फिर आप हार गए। अब देखते हैं क्या करते हैं। अभी पहला इंसान, दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन है? एक नाम इनके सामने आया है, हटा दिया उन्होंने। ये कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, हट गया भाई। हाँ, शाबाश शाबाश, जल्दी भाई, उनकी टेंशन नहीं लें आप, अपना ढूंढने। शाबाश, एक नाम आया है, चले अभी एक नाम इनको मिल गया है, लगा रहे हैं। टीम ए बी दोनों ने लगा दिया। मैं भी अपनी जगह पे चला जाता हूँ, आखिरी सवाल करना है। सवाल नंबर 6, आखिरी सवाल है, कितनी बार सूरह इखलास पढ़ने से एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? यानी कितनी बार सूरह इखलास पढ़ेंगे तो एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा? ऑप्शन दे देता हूँ, 3 बार या 4 बार। या तो जवाब है 3 या फिर 4। 3 या 4। टीम ए ने अपना जवाब मुकम्मल कर लिया है। चलें भाई, पहले सवाल का जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब सही गलत? गलत। दूसरे सवाल का जवाब है, कहाँ गया? नहीं है, नहीं लगाया था। और तीसरे सवाल का जवाब है बगदाद शरीफ। जवाब सही गलत? सही है। सवाल नंबर 4 का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जवाब
صحیح ہے. سوال نمبر 5 کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام, دنیا کے پہلے انسان. پیارے بچے, وہ نہیں لگایا آپ نے؟ نہیں مل رہا تھا. اچھا نہیں مل رہا تھا, اس لیے نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ یہ لگا ہوا. آپ نے یہاں لگا دیے نا تو اب یہاں نہیں ملے گا, جو آپ یہاں لگا دیں گے نا وہ یہاں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, چلیں بھائی, یہ جواب صحیح ہو گیا غلط ہو گیا؟ غلط ہو گیا ہے. اور چھٹے سوال کا جواب ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور یہاں کیا لگا ہوا ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کتنے صحیح کتنے ہو گئے؟ صحیح کتنے ہو گئے؟ کون سا؟ 3 اور 2 صحیح ہو گئے. اب دیکھتے ہیں, ان کو جیتنے کے لیے 3 صحیح جواب چاہیے. پہلے سوال کا جواب ہے عثمان غنی, جواب صحیح غلط؟ صحیح. دوسرے سوال کا جواب ہے وضو, جواب صحیح. اور تیسرے سوال کا جواب بغداد شریف, جواب صحیح. چوتھے سوال کا جواب الحمدللہ, یہ جواب بھی صحیح. اور 5ویں سوال کا جواب حضرت آدم علیہ السلام. چھٹے کا جواب 3 بار. اور ماشاءاللہ ٹیم بی نے 6 سوالوں میں سے 6 کے 6 جوابات درست دے دیے ہیں. ابھی کیسے دے دیے درست؟ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کیا آخر کیا بات ہو گئی؟ ہم نصاب پڑھتے تھے. اچھا, اور کون سی نصاب پڑھتے تھے آپ؟ حفظ کی. کون سی والی, نام کیا ہے اس کا؟ اسلام کی بنیادی باتیں. زبردست, مطلب آپ کو یاد ہے اچھی. حفظ کر رہے ہیں آپ؟ کون سے پارے میں سبق ہے؟ 24. ماشاءاللہ, یعنی آدھے سے زیادہ قرآن پاک مکمل کر لیا ہے. پھر اچھا 30 29. آ جائیں ماشاءاللہ, بیٹھے ہوئے, آ جائیں بیٹھ. کوئی بیٹا ٹینشن پریشان ہونے والی بات نہیں. ٹیم اے, آپ مقابلے کے لیے آئے, آپ نے مقابلہ کیا, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, یہی بہت بڑی بات ہے. اور اصل میں پیارے بیٹا, مقابلہ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ہار جائیں, آپ جیت جائیں. نہیں, مقصد یہ تھا کہ ہمیں 6 باتیں مزید پتہ چل جائیں. اور آپ نے کتنی پیاری بات سنی کہ ٹیم بی نے سارے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے. انہوں نے اس کا ریزن بتایا ہے کہ یہ مدرسۃ المدینہ پڑھتے ہیں, وہاں پہ اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ 3 حفظ میں پڑھائی جاتی ہے. بہت سارے اس میں معلومات ہے, تو وہ نصاب پڑھ رہے ہیں, اس کو یاد کر رہے ہیں, تو ماشاءاللہ ان کو بہت ساری معلومات ہے. اللہ کریم ہمیں بھی قرآن پاک کی, اسلام کی, دین کی بہت ساری معلومات عطا فرمائے, سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل.